گہری رات کا وقت تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند کی ہلکی سی روشنی گھنے جنگل کے درختوں کے درمیان سے زمین پر پڑ رہی تھی۔ اس جنگل کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں کے لوگ ہمیشہ اس جنگل سے ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس جنگل میں ایک خوفناک جانور رہتا ہے جسے آج تک کسی نے ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ بہادر تھی اور اسے مہم جوئی کا بہت شوق تھا۔ گاؤں کے بزرگ ہمیشہ اسے خبردار کرتے تھے کہ رات کے وقت جنگل کے قریب بھی مت جانا، لیکن عائشہ کو ان باتوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت عائشہ کی بکریاں جنگل کی طرف چلی گئیں۔ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ خود بھی جنگل کے اندر پہنچ گئی۔ آہستہ آہستہ اندھیرا بڑھنے لگا اور جنگل میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اچانک کہیں دور سے کسی جانور کی گہری اور ڈرونی آواز سنائی دی۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ ہوا تیز چلنے لگی اور درختوں کے پتے سرسرا کر عجیب آوازیں پیدا کرنے لگے۔ پھر اچانک جھاڑیوں کے پیچھے کچھ ہلچل ہوئی۔ عائشہ نے ڈرتے ہوئے وہاں دیکھا تو اسے دو چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں اندھیرے میں نظر آئیں۔ وہ کوئی عام جانور نہیں تھا۔ وہ ایک بہت بڑا سیاہ اور خوفناک درندہ تھا جس کے لمبے پنجے اور نوکیلے دانت تھے۔ اس کی سانسوں کی آواز بھی اتنی خوفناک تھی کہ جیسے کوئی بھاری مشین چل رہی ہو۔ عائشہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر درندہ بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جنگل میں مکمل خاموشی تھی، صرف عائشہ کے قدموں کی آواز اور اس خوفناک جانور کی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک وہ درندہ زور سے غرا۔ عائشہ گھبرا کر دوڑ پڑی۔ وہ درختوں کے درمیان سے بھاگ رہی تھی، اس کے پیچھے وہ خوفناک جانور تیزی سے آ رہا تھا۔ کبھی اس کے پنجوں کی آواز سنائی دیتی، کبھی اس کی خوفناک غرواہٹ۔ دوڑتے دوڑتے عائشہ ایک پرانے درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ چند لمحوں بعد جنگل میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ درندہ جیسے غائب ہو گیا تھا۔ عائشہ نے ہمت کر کے آہستہ سے ادھر ادھر دیکھا، مگر جیسے ہی وہ درخت کے پیچھے سے نکلی، اس نے دیکھا کہ وہ خوفناک جانور بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ عائشہ خوف سے چیخ پڑی۔ اسی لمحے آسمان پر بجلی چمکی اور زور کی گرج سنائی دی، اور پھر اچانک وہ درندہ جنگل کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ عائشہ کسی طرح بھاگتی ہوئی گاؤں پہنچ گئی۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی جنگل کا رخ نہیں کیا، مگر گاؤں کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اس جنگل میں وہ خوفناک درندہ آج بھی موجود ہے، اور رات کے وقت کبھی کبھی اس کی غرواہٹ دور تک سنائی دیتی ہے۔